عام انتخابات 2024 کی گہما گہمی اس ملک کی جمہوریت میں اپنا حصہ تلاش کرتے خواجہ سرا سیاسی شعور کے ساتھ اپنے حق کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں۔ خواجہ سراؤں کے حقوق کے لیے کام کرنے والی شہزادی روئے کے مطابق خواجہ سراؤں کو صحیح سے شمار نہیں کیا گیا اور نہ ہی ووٹر لسٹ میں نام ہے۔ کمپلین نمبر پہ کمپلین کرنے کا کیا فائدہ؟ اب کیا ووٹر لسٹ میں نام داخل ہو جائے گا؟ یہ کہنا ہے شہزادی روئے کا۔ جو ریاست ہے اس کی طرف سے خواجہ سرا کمیونٹی، ٹرانسجنڈر کمیونٹی کو مستقل سینسس میں کم سے کم دکھایا جاتا ہے۔ جب آپ سے گلوبل فنڈ آپ سے ڈیٹا مانگتا ہے تو آپ بتاتے ہیں کہ 50 سے 60 ہزار کے قریب خواجہ سرا ٹرانسجنڈر کمیونٹی سندھ میں موجود ہے، لیکن جب آپ کو سینسس میں دکھانا ہوتا ہے تو آپ 3000 دکھاتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا فگر ہے جو کہ ایک تضاد ہے آپ کے فگرز میں۔ اب الیکشن کمیشن کی طرف سے ایک نمبر دیا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے کمپلین کر لیں۔ اب کمپلین کرنے کا کیا فائدہ جب ہماری رجسٹریشن ہی نہیں ہے، ہمارے ووٹ ہی نہیں ہے، اور جب ہم بات کرتے ہیں کہ ہمیں ووٹر لسٹ میں نہیں شامل کیا گیا تو وہ کہتے ہیں یہ نادرا کا ایشو ہے۔ جب ہم نادرا کے پاس جاتے ہیں تو نادرا کہتا ہے شریعت کورٹ کا ایشو ہے۔ خواجہ سرا کمیونٹی اب سیاسی شعور کے ساتھ سامنے آ رہی ہے۔ سیاسی جماعتوں میں خواجہ سرا ونگ ہے۔ کراچی میں قومی نہ ہی صوبائی میں ہمیں ٹکٹ دیا گیا۔ 8300 پر جب میسج کر کے اپنا نام ووٹر لسٹ میں چیک کیا، مگر سیمی اور گڑیا مغل سمیت بہت سے خواجہ سراؤں کا ووٹر لسٹ میں نام نہیں۔ سیمی اور گڑیا مغل جو کہ خواجہ سرا ہیں، ووٹ ڈالنے کا حق استعمال کرنا چاہتی ہیں، مگر ووٹر لسٹ میں نام نہ ہونے کے باعث ووٹ ڈالنے سے محروم ہیں۔ ووٹنگ لسٹ میں نام تو نہیں ہے ہمارا، میں نے چیک کیا ہے، ووٹنگ لسٹ میں ہمارا نام ہی نہیں، آئی ڈی کارڈ میرا بنا ہوا ہے پر نام نہیں ہے۔ میرا یہ حق ہے کہ میں ووٹ ڈالنا چاہتی ہوں اور ضرور ڈالوں گی، بھلے مجھے کہیں بھی جانا پڑے، میں جا کے اپنی کمپلین کروا کے اپنا ووٹ رجسٹر کرواؤں گی اور اپنا ووٹ دوں گی۔ جہاں شناختی کارڈ نہ ہونے اور شناختی کارڈ ہونے کے باوجود ووٹر لسٹ میں نام نہ آنے سے خواجہ سرا اپنا جمہوری حق استعمال کرنے سے محروم ہیں، تو کچھ خواجہ سرا ایسے بھی ہیں جو ووٹر لسٹ میں نام ہونے کے باوجود برے برتاؤ اور الگ لائن نہ ہونے کے باعث ووٹ ڈالنے سے کترا رہے ہیں۔ اب میرا دل کرتا تھا کہ میں ووٹنگ کے لیے جاؤں، لیکن میں نے جب ایک دفعہ میں گئی تھی ووٹنگ کے لیے، لیکن میرے ساتھ بڑے مسئلے ہوئے تھے۔ وہاں کی عوام جو تھی بار بار مجھے گور گور کے دیکھ رہی تھی کہ بلکہ ان کو اپنا کام کرنا چاہیے۔ میں گئی ہمت کر کے ووٹ ڈالنے، تو پولنگ اسٹیشن کے باہر بھی پہلے بہت بدتمیزی ہوئی، بچوں نے مطلب پتھر مارے، یہ وہ جیسے تیسے کر کے ہم لوگ پولنگ اسٹیشن میں پہنچ گئے۔ وہاں پہ بھی لوگ ہنس رہے ہیں، کبھی بولیں یہ فیمیل میں چیک کریں یا میل میں چیک کریں۔ بڑی مشکل سے وہاں پتہ چلا کہ میل کی لسٹ میں میرا ووٹ تھا، تو میں ووٹ ڈال کے میں واپس آئی۔ شہزادی روئے کا کہنا ہے کہ ہمیں شمار بھی کریں اور عوامی نمائندگی کا حق بھی دیں۔ خواجہ سراؤں کے مسائل کی ترجمانی ایک خواجہ سرا سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا۔ جب تک میرا کوئی نمائندہ پارلیمنٹ میں نہیں بیٹھا ہوگا میری نمائندگی کرنے کے لیے، تب تک میں اس کو کیسے جمہوریت مان لوں؟ میں اسے کیسے انکلوسیو پاکستان مان لوں؟ میں کیسے مانوں کہ ہر چیز کو آپ سامنے رکھ رہے ہیں جب میرا کوئی نمائندہ ہی موجود نہیں، میرا کوئی ریپرزنٹیٹر ہی موجود نہیں؟ خواتین کے مسائل ہوں یا مزدوروں کے، اقلیت کے مسائل ہوں یا کسی بھی ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کی بات ہو، ہم سب کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ اس بار سندھ سے ایک بھی خواجہ سرا کی جانب سے کاغذات نامزدگی داخل نہیں کرائے گئے، جس کا الزام خواجہ سرا کمیونٹی سیاسی جماعتوں اور ناقص نظام پہ لگاتی ہے۔ خواجہ سرا کمیونٹی کا کہنا یہ ہے کہ عام انتخابات 2024 میں ہمیں ووٹ کا حق بھی دیا جائے اور ہمیں عوامی نمائندگی کا حق بھی دیا جائے، ہمیں شمار بھی کیا جائے۔ خواجہ سرا کمیونٹی کا یہ بھی کہنا ہے کہ شکایتی سیل بن جاتے ہیں، شکایتیں بھی درج ہو جاتی ہیں، مگر ان شکایتوں کا حل نہیں ہوتا۔ میاں خورشید، کراچی۔